الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ نکاح نصف دین ہے، معنی یہ ہے کہ جو نکاح کرتا ہے وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا دین قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ ایک بندہ جب شادی کر لیتا ہے تو وہ آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اس لیے اسے باقی نصف کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی ایک مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو نصف یعنی آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ اب آدھا دین جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، اسی طرح وہ چیزیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں تو فرائض پر عمل کرے اور حرام کردہ چیزوں سے بچے تو آدھا دین بھی اس کا مکمل ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں من رزقہ اللہ امرأۃ صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے دے تو اس نے گویا آدھے دین پر اس کی مدد کر دی، لہذا وہ باقی نصف دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ صحیح الترغیب والترہیب للالبانی 1916 نمبر کی حدیث ہے، صحیح حدیثیں ہیں۔ اس حدیث میں نیک بیوی کا ذکر ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا کر دے تو گویا اس نے اس کے لیے آدھا دین آسان فرما دیا اور اس پر عمل درآمد کے لیے اس کی مدد کر دی، اور نیک بیوی کا حصول یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو انسان کی سعادت مندی کی دلیل قرار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اربع من السعادہ المرأة الصالحہ والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الہنی۔ چار چیزیں سعادت مندی سے ہیں، یعنی ایک انسان کی خوش بختی ہے کہ چار چیزیں اس کو حاصل ہو جائے۔ نمبر 1 المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ نمبر 2 والمسکن الواسع، کھلا گھر، وسیع گھر کہ مہمان آ جائیں تو تنگ دامنی کا شکوہ نہ کرے، سب خوشحال اس کے اندر رہ سکیں۔ والمسکن الواسع والجار الصالح، اور تیسری چیز نیک پڑوسی۔ آپ کے پاس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ نیک ہو، اچھے ہوں، آپ کی عزت و آبرو ان سے محفوظ ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات بیان فرمائی والمرکب الہنی، آرام دہ سواری۔ کسی زمانے میں گھوڑا، گدھا، اسی طرح یکا، تانگا، یہ ساری چیزیں رہا کرتی تھیں۔ اب آج کے دور میں 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے آرام دہ سواری، اچھی سواری ہو، اچھا چلتی ہو۔ اس دور میں بھی اڑیل گھوڑا مل جائے، جہاں جا رہے ہیں وہاں نہ جائے، ادھر ادھر اچھل کود کرے، آپ منزل مقصود تک نہ پہنچ پائے۔ آج کے زمانے میں گاڑی خراب ہے، اسٹارٹ تھوڑی دور چلی بند ہو گئی، کچھ کھڑ بڑھ کر رہے، بہرحال انسان اس میں پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک بات جو آئی وہ پہلی بات المرأۃ الصالحہ، وہی اس عنوان سے متعلق ہے کہ نیک بیوی ایک انسان کی سعادت مندی اور اس کی خوش بختی کی دلیل ہے۔ اسی طرح اسی حدیث میں 4 چیزوں کو انسان کے لیے بین ہی ایسے ہی بدبختی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔
کہ وہ جو ہے من الشقاوہ، اس کے لیے جو ہے سر درد ہے، اور اس میں پہلی چیز بری بیوی کو قرار دیا گیا، اور دوسرے تنگ گھر کو، اور تیسرے برے پڑوسی کو، اور چوتھے بری سواری کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو اور آپ کو جو تعلیم دی ہے، اس کے اندر بہت ہی خیر و بھلائی۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے نکاح کے وقت میں اس چیز کو دیکھیں کہ نیک بیوی ہو، خاندان اچھا ہو، روپے پیسے مال دولت خوبصورتی اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اکثر ایسے لوگ جو مال اور اسی طرح جمال اور اسی طرح خاندان حسب نسب اس کے پیچھے پڑتے ہیں نا، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لیکن جو دینداری کو ترجیح دیتے ہیں، امید ہے دن بدن انسان کے دینداری میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ فائدے میں رہتے ہیں۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں تو نیک بیوی سے شادی کر کے کامیابی حاصل کر لے۔ اسی طرح نکاح میں جلدی بھی کرنی چاہیے۔ جب بالغ ہو جائیں بچے، کوشش کرنی چاہیے اگر دماغی طور پر جسمانی طور پر فٹ ہیں، باصلاحیت ہیں، ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں تو نکاح کر دینا چاہیے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ایمان اور دین سے ہے کہ نکاح کرنے سے آدھا دین انسان کا گویا کہ کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہیں مولا کریم ہم سے دور فرمائے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔